سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا میرا تھا پروگرام حسد کے اوپر، پھر تھا حسد اور نظر بد، اور آج ہے حسد، نظر بد اور جادو کے ساتھ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 65 سے 68 تک۔ جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب اور برتر رہو گے۔ قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھیں، بلکہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عارضی طور پر دیکھنے والے پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خوف محسوس کیا۔ جادو کیا ہے؟ جادو اردو زبان کا لفظ ہے اور عربی میں سے سحر کہتے ہیں، جس کے لغوی معنی ہے دھوکہ دینا، کچھ کا کچھ دکھا دینا، اصل حقیقت کو چھپانا۔ جادو میں جنات، ارواح خبیثہ اور ستاروں کی مدد لی جاتی ہے جب کرنا ہوتا ہے۔ جادو سے انسان کی روح اور جسم پہ کافی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کفریہ کلمات کا سہارا لیتے ہیں یہ جادوگر، اور پھر شیطانوں کو خوش کرتے ہیں اور پھر ان سے اپنا کام نکلواتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے تابع ہیں، جبکہ الٹا ہوتا ہے۔ تابع وہ نہیں ہوتے ان کے، بلکہ وہ شیطان کے تابع ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ میں اتنی دیر تک تمہارے ساتھ رہوں گا، اور بڑی شرائط کے ساتھ وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ خیر، وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت 102 ہے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے کفر تو نہ کیا تھا، بلکہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگ جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک ان کو بتا نہ دیں کہ وہ صرف ایک آزمائش ہے اور یہ کفر کے کام ہے۔ مگر پھر بھی وہ لوگ جادو سیکھنا چاہتے تھے کیونکہ وہ خاوند اور بیوی کے اندر جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بھی بھول گئے تھے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اس کے اندر صرف نقصان ہے، نفع نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں تب بھی کتنا جادو کا زور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حالانکہ ساری کتابیں جو جادوئی کتابیں تھیں اپنے تخت کے نیچے یا جو کرسی تھی اس کے نیچے دفنا دی تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد جادوگروں نے اور جنات نے مل کے وہ کتابیں نکالی اور لوگوں کو دکھایا اور باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی، ہم کہتے تھے نا وہ جادوگر ہیں، اور دیکھو وہ یہ حکومت بھی جادو کے زور سے کرتے تھے۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر میں ہے، باقی واللہ عالم۔ بنی اسرائیل تو بس جادو سیکھنا چاہتے تھے، پتا تھا کہ کفر ہے، ہنستے بستے گھرانوں کو جاڑنا تھا، میاں بیوی کے درمیان میں نفرت پیدا کرنی تھی، پر وہی بات کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تھوڑا سا بھی جادو کیا، سیکھا یا سکھایا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ختم ہو جاتا ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو کفر قرار دے دیا گیا تھا، جادو کو انہوں نے، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم جادوگر سے پوچھیں گے کہ کیا بیان کرتے ہو اور کہاں تک معاملات لے کے جاتے، تو اگر کفر تک ہوئے تو ہم بھی کفر قرار دے دیں گے۔ بخاری مسلم میں مشترکہ حدیث ہے کہ جادو کو 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں شامل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک، سحر یعنی جادو، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ان سے بچو۔ یہ بخاری کی ہے 840 نمبر حدیث۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے 5763۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو رات بھر مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، پھر فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے میں اللہ سے جو بات پوچھ رہا تھا اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے۔
میں کچھ دنوں سے جو کرنا چاہ رہا تھا وہ بھول جاتا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا میں نے کر لیا لیکن میں نے نہیں کیا ہوتا تھا. میں کس زوجہ کے گھر میں ہوں اور کس زوجہ کے گھر سے آیا ہوں میں یہ سب بھول جاتا تھا. تو میرے پاس 2 فرشتے آئے, ایک میرے سرہانے کھڑے ہو گئے اور ایک میرے پیروں کے پاس, اور کہیں پہ لکھا ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے, اور کہیں پہ صرف فرشتوں کے نام ہے. تو ایک نے دوسرے ساتھی سے پوچھا ان صاحب کی کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے. اس نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے. پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ جواب دیا کنگھے اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے گئے ہیں. سوال کیا تو یہ ہے کہاں پہ؟ تو انہوں نے بتایا زروان کے کنویں میں ایک بڑے بھاری پتھر کے نیچے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. کہیں پہ صحابہ کا نام ہے اور کہیں پہ حضرت علی کا نام دیا گیا ہوا ہے. جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ اس کنویں کا پانی کا رنگ ایسے تھا جیسے مہندی نچوڑ کے ڈال دی ہوئی ہے, اور وہاں جو کھجوروں کے درخت تھے ان کے اوپر سر ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا آپ وہ کیوں نہیں لے کر آئے اور آپ نے کیوں نہیں یہاں لوگوں کو دکھایا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, جس چیز سے اللہ نے مجھے شفا دے دی یہ ختم ہو گئی, وہ میں وہیں دفنا کر آئے گا, میں اس کو مزید برائی کو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں, تو میں نے اس کو وہاں پہ ہی دفن کر دیا ہے, کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے, لیکن اب میں اس کو اور مزید نہیں پھیلانا چاہتا. اسی لیے بھی یہ حدیث زیادہ لوگوں سے مروی نہیں ہے, ایک آدھ سے ہی ہے, کیونکہ اس بات کو زیادہ پھیلایا نہیں گیا تھا. بخاری شریف میں ہے 5767 حدیث. عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ 2 آدمی پورب کی طرف سے ملک عراق کی طرف سے سن 9 ہجری میں مدینہ آئے, لوگوں کو خطاب کیا, لوگ ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی ہیں, یا پھر یہ فرمایا کہ بعض تقریریں جادو ہی ہوتی ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت دونوں کی روح سے کہ جادو ہوتا ہے, یہ نظر بندی ہوتی ہے, انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے. اور یہاں پہ جو آج کل ہمارے انڈو پاک میں ایک نئی چیز جو ایجاد آج کل تو نہیں کافی پرانے سے ایجاد ہو چکی ہے, بندش. اس نے بندش کرا دی, اس نے یہ کرا دیا, اس نے فلانے کے رزق کی بندش کرا دی, بچے کی بندش کرا دی. بندش کوئی چیز نہیں ہے, یہ ایک شوشہ چھڑا گیا ہے, یہ صرف ضعیف الاعتقادی کا نام ہے اور کچھ بھی نہیں, اس کا شرعی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بندش اگر ہوتی تو آج کل جو KFC وغیرہ وہ سب سے پہلے بند ہو چکا تھا. ساری دنیا کے بندش کرنے والے بھی آ جائیں تو وہ اس کو بند نہیں کر سکتے. اس لیے یاد رکھیں کہ بندش کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے ساتھ رہتا ہے, ہر طرح سے پھرتا رہتا ہے کہ کہاں کیسے اس کو پھسلائے اور برگلائے. تو اس لیے اللہ کا کلام اپنے ساتھ رکھیں, ہر وقت کوشش کریں پڑھتے رہیں. نہیں اللہ کا کلام پڑھ سکتے, نماز نہیں بھی ٹائم ہے تو اب تسبیحات پڑھیں, تسبیحات نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم باوضو ضرور رہیں. کوشش کریں کہ باوضو بھی نہیں ہے, کہیں جا رہے ہیں یا کچھ پرابلم ہے تو سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, اتنے بہترین یہ کلمات ہیں, ان کو ادا کریں آپ. اس سے آپ کا نیکیوں کا پلڑا بھی بھاری ہوگا اور آپ شیطان سے بھی بچ جائیں گے. غسل خانے کی دعا خاص طور پہ یاد کریں, خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں, کیونکہ وہاں پہ فرشتے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, وہاں صرف شریر جنات کا بسیرا ہوتا ہے. تو آپ کو بہت ضروری ہے اس دعا کو یاد کرنا, خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں. اور وہی بات زندگی کا حصہ بنا لیں, صبح اور شام کے اذکار کرنا, سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی, پوری سورہ بقرہ بھی کبھی کبھی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. یا میں نے جو طریقہ بتایا ہر روز 1 صفحہ ضرور پڑھیں, جب ختم ہو پھر دوبارہ سے شروع کر لیں تاکہ یہ آپ کی روٹین میں چلتی رہے. اور معوذتین اور سورہ اخلاص, ان کو ضرور اپنے آپ پڑھائی کے اندر شامل رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بنائی ہیں, فرشتے نور سے, جنات آگ سے اور انسان مٹی سے. فرشتے تو بیچارے اللہ کے پابند ہیں, ان کے حکم سے چلتے ہیں, لیکن جنات اور انسان جو ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے معوذتین ہے, تو ان سے بچنا بہت ضروری ہے. انسانوں کو تو ہم پھر بھی سامنے سے دیکھ لیتے ہیں, جنات کو نہیں, شیطانوں کو نہیں دیکھ سکتے, تو ضرور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اللہ کے کلام سے, یہ بہت ضروری ہے. لہٰذا جو بھی آپ کبھی کوئی ایسی کوئی خبریں دیکھیں, کوئی چیز سنیں کہ کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے, تو کوشش کریں کہ اس کو بھی جا کے ضرور بتائیں کہ اس نے کیا پڑھنا ہے.
کیونکہ جو شیطان بظاہر تو شیطان کوئی ایسی ایک انوکھی نئی نویلی چیز نہیں ہے، یہ وہی ہے جو پہلے اللہ کا پسندیدہ فرشتے کی اس میں صفت میں آ گیا تھا، وہاں سے مایوس ہوا، سجدہ نہ کر کے تو ابلیس بن گیا۔ ابلیس اس نے جب شر پھیلایا حضرت آدم علیہ السلام سے تو شیطان بن گیا۔ تو شیطان وہ جنات ہیں جو شریر قسم کے، جو شر پھیلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہ وہی ہے۔ تو آپ نے ان سے بچنا ہے اور بالکل نہیں کسی نے گھبرانا، کیونکہ پھر یاد رکھیں کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، سب سے طاقت والا وہی ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے تو وہ ہمیں ان سے خود بخود بچا لے گا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔